اس کو نہیں ملے چاندی کی انگوٹھی پہنا رہا تو اتار لیتے. کپڑا نہیں بڑا منوج بڑا ڈر لگ رہا ہے. ڈر پیسے سے لگنا چاہیے, ان کی پراپرٹی سے ڈر لگنا چاہیے, ان کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہوتے. یہ سارا ہماری کیا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت فرمایا. مسجد سب کے لیے اللہ کا ہے. یہاں تک مسجدوں میں بار بورڈ لگا دیکھا کہ آپ فلاں 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 لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو وہ اپنی جان مال کے ذمہ دار ہیں. بہت گھناؤنی اور بہت ہی شرم والی بات ہے کہ مسجد کو بھی کیا کر دیا گیا, خاص کر دیا گیا جو اللہ کا گھر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو کہ وضو کے پیشاب کو بھی برداشت کیا گیا, مسلمان کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. ایک اور بات ہے, وضو پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو گردن میں لپیٹ کر ایسے ہی ڈالے ہوئے تھے. اللہ کے رسول بات کر رہے تھے. وہ آیا اور اس نے کیا کیا, پیچھے سے چادر پکڑ لی. اب جب پیچھے سے چادر پکڑی تو ایک دم ٹائٹ ہو گئی, ایک دم گردن سرخ ہو گئی. بڑا چادر لڑ رہا ہے, تبھی کیا بات ہے, ہمارے پاس بڑا مال ہے, تم ہم کو کیوں نہیں دیتے, ہمارا اونٹ آیا ہے اس کو لادنا چاہیے. اس نے معلوم کتنا کیا کہا, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نہ یہ تمہارا مال ہے نہ تمہارے باپ کا مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یقینی بات ہے جو وضو کا پانی اٹھا ان کے سامنے اگر کوئی ایسا جملہ کہے گا تو ان کا تو ٹپا ہی ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے کہا تم کو ہم اللہ ضرور دیں گے, لیکن جو تم نے ہمارے گردن کو کھینچا ہم بھی تمہاری گردن کھینچیں گے. دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا تو ہم زندگی میں بدلا نہیں لینے دیں گے اور اپنا اونٹ کروائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, میں گردن والا بدلا لوں گا تب بدلا لگواؤں گا. انہوں نے کہا میں زندگی میں گردن کا بدلا نہیں. انہوں نے کہا اونٹ لا دو. 2 اونٹ دے کر کے آیا تھا, پورا کر دیتے, لاد کر کے آپ نے دیا اور اس کو معاف کر. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی خطرناک جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول کو زبردست تکلیف پہنچی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داس شہید ہوئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ کے رسول نے مدد کیا دعا کی, کیا پروردگار عالم یہ میری حقیقت نہیں جان رہے ہیں, ان کو میری حقیقت بتا دے اور ان کو اسلام پر چھپا دے. حالانکہ سارے صحابہ کی دلی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول ایک جملہ بول دے اور ان کی تباہی بربادی ہو جائے. اللہ کے رسول سب کو معاف فرمائے. حاتم بن بلا کا واقعہ ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خطرناک جنگ کا جو پلان بنایا گیا وہ مکے کے اوپر حملہ. کچھ لوگوں کو علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کس شہر پر پلاننگ کر رہے ہیں. یہ ایک صحابی ہیں حاتم بن بلا, یہ بدری صحابی بدر میں شہید ہوئے. ان کی فیملی مسلمان نہیں تھی اور مکے میں رہتی. ان کو یہ راز معلوم ہو کہ اب اللہ کے رسول کا ارادہ مکے پر حملہ کرنے کا ہے, لہٰذا انہوں نے ایک لیٹر لکھا کہ مکے والوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے رسول یہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہ لیٹر لکھ کر کے لیے تھوڑی ہی دور ایک عورت کے ہاتھ میں دیا گیا لیٹر. تھوڑی ہی دور وہ گئے تھے, وہ عورت گئی تھی, اوپر والا بھی علی ڈپارٹمنٹ آ گیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا رات پاس ہونے جا رہا ہے, لیٹر لکھا گیا ہے اور وہ لیٹر فلاں عورت کو دیا ہے اور اس وقت عورت کو فلاں جگہ پر پہنچی ہوئی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بڑا لمبی چوڑی بات ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٹپٹ بھاگے, 2 صحابی گئے, جا کر کے اس عورت کو پکڑ لیا. کہا کہ ایسا تمہارے پاس ایک خبر ہے. تو نے میرے پاس کوئی خبر نہیں. کہا دیکھو ایسے خبر نہیں ہے جو چھوٹی ہوتی نہیں ہے, خیریت چاہو سب دلا. اس نے بڑا کہا ہونے لگا دیکھو حضرت علی دربار میں کریں کہا خط تمہارے پاس ہے, اس ذات نے اطلاع دی ہے جس کے جھوٹ کی کوئی چانس نہیں ہے.
نہ اس کی خبر میں کبھی کنفیوز ہونے کی بات. بہرحال مجبور ہو کر کے بال کے جوڑے میں اس نے لگا رکھا تھا. اب آگے اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے آئے. حاطب بن طلحہ ان کی بہت سیریس میٹر تھا. اگر یہ سچ پہنچ جاتا جو مکے میں جو کچھ ہوا اور کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, سارا معاملہ ختم ہو جاتا. اتنی خطرناک قسم کی جاسوسی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت علی تھے, دوسرے صحابہ بھی تھے, ان کو بلایا گیا. کہا تم نے خط لکھا ہے؟ میں نے کہا کیوں لکھا سب تم نے؟ میں نے سوچا میرے بچے وہاں ہیں, اگر ہم کفار پر کچھ احسان کر دیں گے تو ہمارے بچوں کے ساتھ جو اٹیک ہوگا تو اچھا معاملہ ہوگا, کفار ہمارے بچوں کو ستائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ہوگا, حرکت تو بہت بڑی ہے, سزا اس کی قتل ہی ہے. اللہ کے رسول نے وہاں فرما دیا جب کہ سارے صحابہ کی رائے تھی کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے. ادھر وہ معلوم ہے بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ سب جنتی ہیں, لہذا میں ان سے بدلہ نہیں لے سکتا. بہرحال انہوں نے اعتراف کر دیا, اللہ کے بندوں کو معاف فرما دیا. ایک صاحب ابو سفیان کے بڑے خطرناک جاسوس تھے, ان کا نام فرات بن حیان تھا. زیادہ تر یہ جاسوسی کرتے تھے. ایک مرتبہ یہ جاسوسی کرنے مدینے میں آئے اور پکڑ لیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیری ڈپارٹمنٹ تھا اس نے ان کو کیا کر دیا, پکڑ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا اور لانے کے بعد پوچھا گیا. انہوں نے پوری بات بتا دی اور یہ نہایت خطرناک قسم کا مجرم تھا. انہوں نے کہا اس کو قتل کر صحابہ لے کر کے عموماً مدینے کے باہر قتل کیا جاتا تھا جب کسی کو سزا دی جاتی تھی, کیونکہ جتنی جنگیں ہوئی سب میں جاسوسی رہی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قتل کا ارادہ کیا اور اس کو فیصلہ بنا دیا قتل کر دو, تو لے کے جا رہے تھے, تھوڑی دور گیا, انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب اس نے یہ بات جملہ کہی تو صحابہ نے وہی روک دیا. وہ صحابی آئے کہ اللہ رسول تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تب بولا. حالانکہ یہ 99% چانس ہے کہ وہ موت کے خوف سے اس وقت کیا کر رہا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے. اللہ رسول کا جب آیا انہوں نے کہا تمہارا معاملہ رب کے دل میں ہے, میں معاف کروں, تم جانو تمہارا اللہ جانے. بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بہت پکے مسلمان بنے اور انہوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کی. اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے فتح مکہ کے موقع پر. کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے اشتہار دے دیا تھا کہ مکے میں سب کو معافی ہوگی, لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ معافی نہیں ہوگی. مکے میں کی جنگ میں چند لوگوں کی موت ہوئی اور موت کی بنیادی وجہ کیا یا وہ جیل سے لڑتے. ان کے اوپر مسلمانوں نے کہا کہ ان کو پکڑ لیا جائے. یہ بات ہے فتح مکہ جب ہو گیا بھاگ گئے اور بات کریں میں طاہر پکڑا اور طاہر سے یمن چلے گئے. ان کی بیوی سچی مسلمان بیوی نے اللہ کے رسول سے کہا رسول اگر آپ اجازت دیں اکرما کو اگر معاف کر دیں تو میں یمن سے بلا لاؤں گا. انہوں نے کروایا معافی. ابھی اکرما آیا نہیں, اکرما سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی اور اب وہ جہل سے لڑکے. یہ یہیں بیوی ان کی جا کر کے لے کر کے آئی. پہلے تو اکرما تیار نہیں ہوئے, کہا نہیں میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ اللہ کے رسول ہم کو چھوڑیں گے نہیں اور ہم اشتہاری مجرم ہیں, ہمارے بارے میں تو قتل کا ویسے دے. انہوں نے کہا دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے, انہوں نے ایک مرتبہ معاف کر دیا تو کر دیا. لے کر کے آئے دور سے. ابھی اکرما نبی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. آپ حیرت کریں گے وہ اکرما جنہوں نے پوری زندگی اپنے باپ کا ساتھ دیا, نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے بھاگ کر کے گئے. ابھی بات ہے کہ چادر آپ کی گر گیا, جا کر اکرما کو چپکا لیا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے امان کیا ہے, تم کو امان ہے, تمہارا دل چاہے تو مسلمان ہو جاؤ, دل چاہے اور معاف کر دیا. ان کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور بہرحال سے بہت اچھے مسلمان ہوئے اور زبردست انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا. صفوان بن امیہ بڑا خطرناک قسم کا آدمی, یہ بھی اشتہاری مجرم تھا مکے میں, اس کو بھی قتل کر دیا جائے چاہے یہ بیت اللہ کا خلافی پکڑے. انہوں نے اپنی زندگی میں جب
بدر کی جنگ ہاری تو عمر بن وہاب کو انہوں نے بڑی رقم دے کر کے حضور کے قتل کے بھیجا. یہ پکڑے گئے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. جب فتح مکہ کا وقت آیا تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم جا کر کے سمندر میں کود کر اپنی جان دے دیں گے، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت خطرناک مجرم ہوں اور مجھے معافی ملنے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے. یہ جو عمر بن وہاب نے جو حضور کے قتل کرنے گئے تھے، حضور نے معاف فرمایا تھا، انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ تم کو امان دے دیتے ہیں تو تم اپنی جان نہ دو، آ کر کے اسلام قبول کر لو یا نبی کے سامنے سرنڈر ہوتا ہو. یہ آئے انہوں نے کہا رسول صفوان بن امیہ جو ہے وہ سرنڈر ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا عالم مطالعہ مرحبا. انہوں نے کہا وہ بھاگ چکے ہیں، ساحل تک پہنچ چکے ہیں، میں نے ان کو روک رکھا ہے، آپ کوئی ایسی چیز ہم کو دے دیں اپنی نشانی کہ میں ان کو جا کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے نشانی دی ہے. اور انہوں نے اپنی چادر اٹھائی دے دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ماما اتارا اور دے دیا کہ جاؤ ان کو بتا دینا اللہ کے رسول نے ہم دے دیا ہے. یہ وہاں پہنچے، ان کو لے کر کے آئے، آتے ہوئے دکھاتا ہے اللہ کے رسول پہنچے، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، آپ نے دعوت رکھی دین کی. انہوں نے کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت دی جائے، میں غور فکر کروں گا. آپ نہ رکھیں کہ اتنا بڑا احسان کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی جو ہے وہ شیطان ٹوٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا 2 مہینے میں 4 مہینے کی مہلت، تم 4 مہینہ غور کر لو، جب تمہارے دل میں اسلام اتر جائے تب دوبارہ. بہرحال ان کے بعد مسلمان ہو گئے اور پھر اچھے مسلمان رہے. ابو سفیان آپ کو معلوم ہے ایک جنگ کو چھوڑ کر کے ساری جنگ میں چیف کمانڈر کون ہے؟ ابو سفیان ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور کے جو چچا ہے ابو سفیان کو انہوں نے امان دی. جب ابو سفیان کو حضور کے سامنے لا گیا تھا تو رضی اللہ تعالیٰ تلوار میں سے نکل پڑے کہ اس کو ہماری دے دیں. ساری جنگوں میں اس نے حضور کی مخالفت کی، جتنے مسلمان شہید ہوئے سب کا خون اس کے زیادہ اس کو نہیں چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے تلوار نکالی نبی نے فرمایا دیکھو اس کو امان دی جائے. اور آپ نے اتنا ہی امان نہیں دی، آپ نے فرمایا من دخل فی بیتی ابی سفیان فہو آمن، کہ آج ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی اگر چھپ جائے گا اس کو بھی امن ہے. ومن دخل فی بیت اللہ فہو آمن، جو بیت اللہ میں اندر اپنے آپ کو چھپا لے گا اس سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی. جو بیت اللہ کو مقام دیا وہ ابو سفیان کے گھر کو مقام دیا اللہ کے رسول نے. اس کے بعد ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان. ثمامہ بن آسال یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، بڑا خطرناک قبیلہ. اس قبیلے کے یہ آدمی تھے. سارے قبیلے جتنے بھی اطراف کے تھے مکے سے 200-400 کلومیٹر میں سب تقریباً فتح مکہ تک آتے آتے سرنڈر ہو گئے. یہ قبیلہ سرنڈر تھی. اسی میں مسلمہ بن کذاب پیدا ہوا، اسی میں جس نے نبوت کا بعد میں دعویٰ کیا. اس قبیلے کے یہ مرد تھے، ان کے اوپر اور بھی کیس تھے اسلام کے خلاف. ایک مرتبہ کیا ہوا آخری دور میں یہ پکڑ لیے گئے. ایک مسلمان نے ان کو ارسٹ کر لیا، لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے تو میں اس کو باندھ دیا. نبی کے اندر اس کے پاس گئے، کہا بولو تم نے جتنی شرارت کی ہے، جتنا نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ ثمامہ بن آسال نے کہا کہ اگر آپ قتل کر رہے ہیں مجھے تو آپ حق پر ہیں.